الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، حتیٰ کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں، سخت خفا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، وہ بہت غمزدہ ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، تیری رحمت ختم ہو گئی یا میرے گناہوں سے تیری مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ میرا کون سا گناہ بڑا ہے تیرے عفو و درگزر سے؟ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ انداز دیکھا، اس کے یہ کلمات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے اعلی قدرت عفو و درگزر کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ اگر تیرے گناہ اس زمین پر بکھر جائیں اور زمین بھر جائے تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا رخ اپنی طرف چاہتا ہے۔ کاش ہم اپنے رب کی طرف سے مکھ نہ موڑیں، اپنے رب کی طرف سے اپنا رخ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ اپنے رب کو پکاریں، اللہ تعالیٰ 10 بار پکارتا ہے۔ ہاں میرے بندے بول کیا بولتا ہے، ہاں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک گناہ گار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجود ہوں، جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ۔ میری بارگاہ میں تیرا مرتبہ میرے بعض ملائکہ کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اور اوپر ہوں، اور میں تیرے دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے گناہوں کے پودے لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا، وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھنے والے فصیح و بلیغ حضرات ہیں اور بے مثال ہیں۔ انہوں نے محبت کے جام پیے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے، پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہوئے اور عالم جبروت کے حجابات کی سیر نے ان کے افکار کو جلا عطا کی۔ انہوں نے ندامت کے خیموں میں قیام کیا، اپنے گناہوں کے اعمال نامے کو پڑھا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے تقوی کے باعث زہد کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ترک دنیا کی تلخی کو شیریں جانا اور سخت بستر کو انتہائی نرم جانا، حتیٰ کہ انہوں نے راہ نجات اور سلامتی کے راستے کو پا لیا۔ ان کی ارواح کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی اور ابدی زندگی کے حقدار بنے۔ انہوں نے آہ و بقا کی خندقوں کو پھلانگا
اور تمناؤں کے پلوں کو عبور کر گئے، یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے، انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی، دولت سے قلعے تعمیر کیے اور آسائش کے باغ اور عزت و کرامات کے خزینوں کے مالک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی، میں بھی، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ